الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں صبر کے موضوع پر کلام چل رہا تھا اور ایک طویل حدیث اس کے باب میں ذکر کی تھی، یعنی اس سلسلے میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس کو حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ تو اس میں کئی دفعہ میں واقعے کو دہرا چکا ہوں، بس خلاصہ اس کا یہی ہے کہ ایک نوجوان کہ جو ایک کفر کا خدائی کا دعویٰ کرنے والا کافر بادشاہ تھا، اس کے دربار سے وابستہ تھا، اس طرح کہ وہاں پہ ایک بڑا جادوگر تھا جو بوڑھا ہو گیا تھا، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کسی نوجوان کو مجھے دیا جائے تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھاؤں اور وہ آپ کے لیے کام کرتا رہے۔ تو بادشاہ نے ایک نوجوان کو اس ڈیوٹی پہ لگایا، اور وہ نوجوان روزانہ اپنے گھر سے دربار میں آتا اور اس سے جادو سیکھا کرتا تھا۔ درمیان میں ایک راہب مل گیا، یعنی جو مسلمان تھا، اس زمانے کے نبی پر ایمان لایا ہوا تھا، اور اس نے ایک الگ عبادت خانہ بنایا ہوا تھا جس میں وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا تھا۔ جب یہ نوجوان پاس سے گزرا تو اس سے تعارف ہوا، اس سے باتیں وغیرہ ہوئیں، حتیٰ کہ اس کی باتیں قلب پہ اثر کر گئیں اور وہ ایمان لے آیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس نوجوان کو اس کی ریاضت اور دیگر اچھے امور پر استقامت کی برکت سے اپنے فضل و کرم سے ولایت سے نوازا، اور اس سے کرامت ظاہر ہوئی کہ ایک مرتبہ وہ راستے میں جا رہا تھا کہ ایک بڑا جانور درمیان میں آ گیا، تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کیا، رب کریم اگر تیری بارگاہ میں اس راہب کا مقام و مرتبہ ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے، اور جب مارا تو وہ جانور ہٹ گیا، راستے سے ہلاک ہوا۔ جب اس نے یہ بات راہب کو بتائی تو پھر راہب نے اس کو کہا کہ اب تم کامل ہو چکے ہو، اور بلکہ مجھ سے بھی افضل ہو چکے ہو، کہ اللہ نے تمہیں ایک بڑی کرامت سے اتنے عالم جوانی میں نواز دیا ہے، لیکن یہ راز کسی کو نہ بتانا، نہ میرے بارے میں کسی کو بتانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مزید اس نوجوان کو یہ کرامت عطا فرمائی کہ یہ اندھوں کو ٹھیک کر دیا کرتا تھا، اور اسی طریقے سے اگر کوئی اور علاج کروانے آتا تو روایت کے مطابق ہر قسم کا علاج کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو بادشاہ کے دربار میں ایک شخص تھا جو نابینا تھا اور بادشاہ کا بڑا قریبی تھا، اس نے نوجوان سے ریکویسٹ کی۔ جب اس کو پتہ چلا تو اس کے پاس آیا، ریکویسٹ کی، اس نے اس شرط پر کہا کہ میں تمہاری آنکھیں ٹھیک کرتا ہوں کہ تم میرے رب پر ایمان لے کر آؤ۔ وہ مان گیا، مسلمان ہوا، اور اس نے اس کو اللہ کے حکم سے آنکھیں عطا کر دیں۔ جب وہ بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس طرح حاصل ہوئیں، تو اس نے کہا یہ میرے اور تیرے رب نے مجھے عطا فرمائیں۔ تو بادشاہ نے چونکہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اس پر اس کو پکڑ لیا اور اس کو زد و کوب کیا کہ آخر تجھے کس نے رب کے بارے میں بتایا، تو اس نے نوجوان کا نام لیا۔ جب نوجوان کو مارا پیٹا گیا تو اس نے یعنی شدید اس کو تکلیف پہنچائی تو اس نے راہب کا نام لے دیا۔ بادشاہ نے راہب کو اپنے پاس بلایا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے دین کو ترک کر دے۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے ایک آرا منگوا کے اس کے سر کے درمیان رکھا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس پر میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کسی مسئلے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو یہ سمجھایا کہ ابھی تو تم پر کچھ بھی آزمائشیں نہیں آئیں جیسے پچھلے والوں پر آئی تھیں، کہ وہ آرے سے ان کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا اور کنگھیوں سے ان کے بدنوں کو چھیلا جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ کھال ان کی ہٹ جاتی تھی اور کنگھیاں ہڈیوں تک پہنچ جاتی تھی، لیکن وہ صبر کرتے تھے۔ تو اسی پر ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ جتنے خصوصی طور پہ تبلیغ دین کرنے والے ہیں، جو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر تبلیغ دین کرتے ہیں، تو ان پہ آزمائشیں آئیں گی۔ اسی طرح جو نیک لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، یہ ہرگز ذہن نہ بنائیں کہ ہم اپنے عبادات کی وجہ سے مصیبت پروو ہو چکے ہیں، پریشانی پروو ہو چکے ہیں، اب ہم پہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی، پریشانی نہیں آئے گی، اگر آئی تو یا تو ہماری عبادت نہ مقبول ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ناانصافی سے کام لے رہا ہے۔ یہ شیطان بعض اوقات ذہن میں باتیں ڈال دیتا ہے، ان دونوں چیزوں کو ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استقامت سے نیک اعمال بھیجنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا میں انہیں کیش کروانے کے لیے ذہن بنائیں۔ دنیا میں ان نیک اعمال کا بدلہ اگر ہم نیت میں بھی رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں مکمل ثواب حاصل نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ثواب ضائع ہو جائے۔ اللہ کے لیے کریں،
اور اس کا کسی قسم کا بدلہ دنیا میں طلب نہ کریں، اور یوں ذہن بنا لیں کہ جیسے ایگزامینیشن ہال میں آپ پہنچیں، کتنے ہی صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں، خوبصورت لباس ہو، آپ نے پرفیوم لگائی ہو، قلم آپ کے پاس بہت اچھا ہے، رائٹنگ بہت خوبصورت ہے، لیکن جب تک آپ سوالات کے جوابات جس طریقے سے پوچھے گئے ہیں یا جو بھی ایگزامینر ہے اس کی مرضی کے مطابق نہیں لکھیں گے، آپ کو اچھے نمبر نہیں مل سکتے ہیں۔ تو اب آپ یہ کہیں کہ جی مجھے اچھے نمبر کیوں نہیں دیے، میں نے تو صاف ستھرے کپڑے پہنے تھے، میں تو اچھا قلم لے کر آیا تھا، مہنگا قلم لے کر آیا تھا، اتنا خوبصورت حاشیہ لگایا تھا، اتنی پیاری رائٹنگ رکھی تھی، لیکن بھائی آپ نے اس کے مطابق جیسی ڈیمانڈ تھی ویسا جواب نہیں دیا، اس وجہ سے نمبر کم آئے۔ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جو بھی اچھے عمل کر رہے ہیں وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کو دنیا میں سب کچھ مل جائے، بلکہ وہ صرف آخرت کے لیے ہے۔ اچھے نمبر آخرت میں اسی وقت ملیں گے، نمبر سے مراد وہ اچھے انعامات، کہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان تمام نیک اعمال کو کیا گیا ہوگا۔ تو زندگی کے کسی بھی آپ شعبے میں ہیں، اگر آپ کسی افسر کے ماتحت ہیں، وہ آپ پہ ظلم و زیادتی کرتا ہے، آپ اللہ کے لیے صبر کریں، یہ نہ سوچیں اگر بالفرض آپ کے داڑھی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی آپ کے ساتھ شدت سختی زیادہ ہے، دوسرا گالیاں بکتا ہے، بے نمازی ہے، لیکن اس پر افسران بالا کی نگاہ کرم ہے، تو دل میں اللہ نہ کرے ایسا خیال بالکل نہیں آنا چاہیے کہ یار میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ میرے لیے ان کے دل میں رحم نہیں ڈال رہا، دیکھو اس پہ کیسے شفیق ہے۔ یہ ہرگز نہ سوچیں، کیونکہ آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، ان افسران بالا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے نیک عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ایسی بعض بچیاں ہوتی ہیں، وہ نیک ہوتی ہیں، نمازی ہوتی ہیں، شادی ہو جاتی ہے، جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، 3 اور بھابیاں ہیں، چوتھی یہ آ گئی ہیں، وہ تینوں نے نماز پڑھتی ہیں اور جھوٹ بولتی ہیں، چغلیاں کرتی ہیں، ساس سے فراڈ کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اوپر رحمتیں زیادہ بظاہر نظر آتی ہیں، کرم نظر آتا ہے، انعام نظر آتا ہے، اور یہ بیچاری پستی رہتی ہے۔ تو پھر شیطان ایسے وسوسے ڈال سکتا ہے کہ دیکھو تم تو نماز بھی پڑھتی ہو، برقع پہنتی ہو، پردہ کرتی ہو، تمہارے ساتھ ناانصافیاں کیوں، ان کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ آپ کے میرے سوچنے کا مطلب ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں کہ ہم یہ فیصلے کریں کہ کس کو کیا ملنا چاہیے اور کس سے کیا چھننا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اس میں ہمیں سوچنا بھی بعض صورتوں میں گناہ ہو جائے گا۔ جو اللہ نے عزت اور ذلت اور انعام عطا کرنے اور انعامات سے محروم رکھنے کے سلسلے میں ازل سے تقسیم فرمائی ہے، ہمیں اس پر راضی رہنے کا حکم ہے، نہ کہ اعتراض کرنے کا۔ ایسی بعض بچے ہوتے ہیں اسکول کالج یونیورسٹی میں، اچھے نیک پرہیزگار ہیں، ان کے ساتھ کچھ اور معاملہ ہو جاتا ہے، جو فراڈ قسم کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کچھ اور ہو جاتا ہے، یعنی ان کے ساتھ اچھے معاملات ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں اگر آپ دین سے وابستہ ہیں، اچھے نیک پرہیزگار ہیں، اور دین سے وابستہ نہیں ہیں لیکن اچھی عادات ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر ان کا بے عملی کا وہ شکار نظر آتے ہیں ظاہراً، لیکن باطناً بہت اچھے ہوتے ہیں، سچ بولتے ہیں، دیانتداری سے اپنا کام کرتے ہیں، کسی کی برائی میں نہیں ہوتے، کسی کی غیبت چغلی نہیں کرتے ہیں۔ تو میں ایسوں کی کوئی ان کی بے عملی کے وجہ سے حوصلہ افزائی تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن بے عمل بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ایسے ہوتے ہیں کہ جو ظاہراً بے عمل ہوتے ہیں، اور ایک ایسے ہوتے ہیں جو باطناً بے عمل ہوتے ہیں، اور بعض ظاہراً باطناً دونوں طرح بے عمل ہوتے ہیں، بعض ظاہراً اور باطناً دونوں طرح باعمل ہوتے ہیں۔ یہ 4 طرح کے افراد اکثر ملیں گے آپ کو۔ میں اس کی مثالیں دے دیتا ہوں، ویسے ضمناً بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے اچھا ہے کہ ظاہراً باطناً باعمل وہ شخص ہوگا جس کا ظاہر بھی بالکل شریعت کے مطابق ہو، اور اس کی تمام عادات و اطوار اور اس کا کردار بھی بالکل تقاضائے شریعت کے مطابق ڈھلا ہوا ہو۔ اور ظاہراً باطناً بے عمل وہ جس کا ظاہر بھی بے شرع ہو اور اس کا باطن بھی خراب ہو، گندہ سوچتا ہے، لوگوں سے انتقام لیتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، کردار خراب ہے۔ یہ دونوں طرح سے خراب ہے۔ بعضوں کا ظاہر بالکل شریعت کے مطابق ہوتا ہے، آپ دیکھیں تو آپ یقین نہیں کر سکتے کہ یہ کوئی خرابی کرتا ہوگا، لیکن باطناً ان کا باطن خراب ہوتا ہے۔ جیسے مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ کہ ان کے داڑیاں ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن فراڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح بعض نمازی ہوتی ہیں خواتین محلے کے اندر، لیکن وہ سامنے تو بڑی ملائم ہوتی ہیں سب کچھ، لیکن اپنے گھر میں ان کا بد اخلاقی کا رویہ دیکھیں، شوہر کے ساتھ بدتمیزیاں، بچوں کی تربیت میں کوتاہی، غیبت چغلی میں ماہر، دوسرے کو عزت ملتا دیکھ کر فوراً اپنی زوال عزت کے خوف کی وجہ سے لیگ پولنگ میں مصروف ہو جاتی ہیں، ٹانگیں کھینچتی ہیں، الزامات جھوٹے لگاتی ہیں، تو یہ غلط ہوتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر بے عمل ہوتا ہے،
اگر آپ دیکھیں تو بے عملی کی چلتی پھرتی تصویر نظر آئیں گے، دور سے دیکھ کر آپ کہیں گے یہ نیک نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے کردار بہت اچھے ہوتے ہیں، یعنی وہ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ غیبتیں نہیں کرتے، کسی کی برائی میں نہیں ہوتے، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، دیانتداری سے اپنا پورا کام کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف معاملات ہوتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال جو اچھی عادات کا حامل ہے، جو خراب حرکتیں نہیں کر رہا ہے، پھر بھی اس کے ساتھ اگر بظاہر آزمائشی معاملہ ہو رہا ہے، جس کو ہم عرف عام میں کہہ دیتے ہیں یار میں تو اچھا کر رہا ہوں، میرے ساتھ کیوں برا ہوتا ہے، یہ آپ کو لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے، میرے ساتھ کیوں برا ہوتا ہے، آپ اس کو برا سمجھ رہے ہیں بظاہر، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب کسی نیک بندے کو اس کی نیکیوں پہ استقامت کے باوجود مسلسل آزمائش میں رکھ رہا ہو، تو پھر یہ جو آزمائش آ رہی ہیں یہ بری نہیں ہے، یہ تو اللہ کا آپ کے حق میں فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کبھی برا نہیں ہوتا ہے، خوش دلی سے ان کو فیس کریں تب کمال ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو عزت بھی دے، دولت بھی دے، مکان بھی دے، خوبصورت بیوی بچے بھی دے دے، اور بیماریوں سے محفوظ کرے اور ناگہانی آفات سے بچا کر رکھے، اور پھر آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں، تو بتائیے اس میں کیا کمال کا پہلو ہے؟ یعنی اگرچہ یہ بہت اچھی بات ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن جب ہمیں کھانے کو مل رہا ہو، جب نعمتیں مل رہی ہوں، تب کسی کی تعریف کرنا یہ کوئی اتنا کمال نہیں سمجھا جاتا۔ اس کے برعکس اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام تر اطاعت کے باوجود مسلسل آزمائشوں میں رکھ رہا ہو، اس کے باوجود ہم اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کے کلمات کہہ رہے ہوں، کمال تو یہ ہے، یعنی حقیقی کمال یہ ہے، اور بہت بڑا کمال ہے کہ ناپسندیدگی والا معاملہ کسی کی طرف سے بظاہر ہو رہا ہو، اور ہم پھر بھی اس کی تعریفیں کر رہے ہوں، پھر بھی اس کے اطاعت کر رہے ہوں، پھر بھی اس کا حکم مان رہے ہوں، کیونکہ اس میں نفس و شیطان سے بہت لڑنا پڑتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان پرانے زمانے کے جو پرانے دور کے بزرگوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے مثالیں پیش فرما رہے ہیں، ہمیں بھی ان سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد بادشاہ نے پہلے تو اس راہب کو مروایا، پھر اپنے اسی درباری ساتھی کو بلایا، اسے دین سے پھرنے کے لیے کہا، لیکن وہ بھی نہ مانا، اسے بھی چیر دیا گیا۔ تو بس یہ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کسی پر آزمائش ڈالتا ہے، اگر وہ اس پہ پورا اترے تو وقتی تکالیف تو ضرور ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد راحت ہے اور آرام ہے اور سکون ہے۔ یہ ایک واقعہ علامہ جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں لکھا ہے، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بیان فرمایا کہ پہلے دور میں 3 بھائی تھے جو جہاد پر گئے، تو جہاں جہاد ہوا وہاں پر جو کافر بادشاہ تھا اس نے ان کو قابو میں کر لیا، جس کے میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں بالکل مختصر۔ ان کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا، اور یہ بڑی بہادری سے لڑے تھے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ چونکہ تم نے بہادری دکھائی ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم ضائع ہو جاؤ، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم میرا مذہب قبول کر لو۔ وہ عیسائی بادشاہ تھا کہ تم میرا مذہب قبول کر لو، میں تمہیں اچھے عہدے دیتا ہوں، تم میری طرف سے لڑو، میں تمہیں انعامات دوں گا، سب کچھ دوں گا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ تو اس بادشاہ نے ایک دیگ منگوائی، اس میں آئل ڈالا، تیل، اور اس کو آگ پہ پکایا۔ جب وہ ابلنے لگا تو پھر ان تینوں کو سامنے لا کر اس نے کہا کہ اگر میرا مذہب قبول کرتے ہو تو ٹھیک، ورنہ اس ابلتے ہوئے تیل میں تمہیں ڈال دوں گا۔ اب آپ سوچئے کہ یہ ابلتے ہوئے پورا تیل میں ڈال دینے کا الگ بات ہے، ایک کڑھاؤ جس میں آپ نے پکوڑے کبھی تلتے ہوئے دیکھے ہوں رمضان میں، اگر آپ کا ہاتھ پکڑ کے اس میں آپ کی انگلی ڈالنے لگیں اور کہیں کہ بات مان جاؤ نہ انگلی ڈال دیں گے، تو آپ اس تصور کو ہی سوچئے۔ ہماری بہنیں بعض اوقات کوئی چیز پکا رہی ہوتی ہیں، تل رہی ہوتی ہیں، خاص طور پہ چھینٹے اڑ کے آتی ہیں، ہاتھ پہ پڑ جاتی ہیں، کبھی کبھی مرد حضرات بھی گھس جاتے ہیں کچن میں، تو کوئی چھینٹ ویٹ پڑ جاتی ہے تو کتنی ایک دم تکلیف ہوتی ہے، آدمی کافی دیر تک اس کو سہلاتا رہتا ہے، دوا وغیرہ لگاتا ہے، لیکن جب زیادہ جل جاتا ہے تو اس کی تکلیف ہوتی رہتی ہے، تسلسل ٹیس ہوتی رہتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اگر پورا تیل میں ڈال دیا جائے کتنی شدید اذیت ہوگی۔ تو بہرحال انہوں نے انکار کیا، وہ ایمان پر ثابت قدم رہے۔ بادشاہ نے پہلے ایک بھائی کو ڈلوایا، وہ جیسے ہی ڈلا اس میں ابلتا ہوا تیل ہو، آپ اندازہ کریں گوشت پوش کا آدمی ڈالیں تو کیسا وہ اس میں گھل جائے گا، اور وہ ایک دم ہلاک ہو گیا۔ پھر دوسرے کو ڈلوا دیا، دوسرا بھی ہلاک ہوا۔ تیسرے کو کہا کہ تم ہمت کر لو ابھی، ورنہ ہمارا کہنا مان لو، ورنہ تمہیں بھی ڈال دیں گے۔ تو دیکھیں سب سے پہلے جو ڈلا اس کے لیے تو کوئی عملی نمونہ یعنی ایسا سامنے نہیں تھا کہ تکلیف ہو، اذیت ہو، گھلتے ہوئے کسی کو دیکھا جائے، اگرچہ اس کے لیے بھی بڑی بات تھی، لیکن دوسرے والے کو جو ڈالا یہ اور زیادہ آزمائش، اور 2 کے انجام کے بعد جب تیسرے کو وہ آفر کر رہا ہے تو اس کے لیے ان 2 سے زیادہ آزمائش تھی کہ وہ ان دونوں کے انجام کو دیکھ کر اپنے آپ کو
معذ ثم معذ کفر کے حوالے کر کے بظاہر اس سزا سے بچا سکتا تھا، لیکن قربان جائیے اس نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو اس پر پھر بادشاہ کے وزیر کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس کو ضائع نہ کریں، دو تو ضائع ہو گئے، اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں اس کے ساتھ اس کو میں منوا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، وہ اس کو لے گیا۔ اس وزیر کی ایک صاحبزادہ بیٹی تھی جو مطلب بہت خوبصورت تھی، اس نے اس کو کہا کہ تیرے لیے یہ مشن ہے، سمجھ لے کہ تو اس کو اسلام سے پھیر دے، اور اس لڑکی کو اس کے لیے چھوڑ دیا۔ اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو غیر مسلمین ہوتے ہیں، چونکہ ان کے ہاں پردے کا اور برائی کا، زنا کا کوئی ایسا تصور نہیں ہے، تو اسی طرح عورتوں کو استعمال کر کے بڑے بڑے کام نکلوا لیا کرتے ہیں۔ تو وہ ایک محل میں ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ لڑکی نے کہا ہے تو کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے، مجھ جیسی حسین و جمیل تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے، میں نے بڑوں کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اب جی وہ اپنے مشن پہ لگ گئی، وہ کوشش کرتی کہ اس کو اپنے طرف مائل کرے۔ یہ نوجوان نماز شروع کر دیتا، نماز پڑھتا، قرآن عظیم کی تلاوت کرتا اور بڑی ہی خوبصورت انداز سے کرتا۔ تو اس لڑکی کا کیا یہ اثر قبول کرتا، آہستہ آہستہ اس کی عبادات اور تلاوت قرآن کا اثر اس لڑکی پر ہونے لگا۔ آخر ایک ٹائم ایسا آیا، کیونکہ اس میں محل میں ان کو بند کیا ہوا تھا کہ بھئی کچھ عرصہ دے دیا تھا لڑکی کو تم کرو، تو روزانہ کوئی باس پرس تو تھی نہیں۔ اس لڑکی نے کہا کہ تم مجھے اپنا مذہب سکھاؤ، مجھے تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس نوجوان نے پھر اس کو اپنا مذہب سکھایا، الحمدللہ وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر اس نے کہا کہ اگر ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے تو یہ تمہیں بھی مار دیں گے، مجھے بھی مار دیں گے۔ اس کو خفیہ راستہ پتہ تھا، پھر یہ وہاں سے بھاگ گئے، جنگل میں پہنچے۔ یہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ تو ان دونوں کو پیچھے سے گھوڑوں کے بھاگنے کی آواز آئی، تو ان دونوں نے سمجھا کہ شاید ہم پکڑے جائیں گے، بادشاہ کو پتہ چل گیا ہے، اس نے آدمی بھیجے ہیں۔ تو ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گئے، لیکن یہ نوجوان دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے دونوں بھائی جو شہید ہو گئے تھے وہ گھوڑے پر سوار ان کے پاس آئے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ پھر مزید تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ عرض کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رہنما